السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کربلا کا واقعہ سیاہ کی پیداوار، پانی بند نہیں ہوا تھا، یہ سب فراڈ ہیں۔ تو یہ جو ویڈیو بنا ہے یہ کربلا کے اوپر بنا ہے اور نسبی بندر کی بکواس ایکسپوز بائی انجینئر محمد علی مرزا۔ اور کیا معاملہ ہے یہ کربلا کا اور کیا بتایا جاتا ہے اس سے ریلیٹڈ جو ہے یہ ویڈیو بنا ہے۔ اور پانی کا جو معاملہ ہے کہ پانی بند ہو گیا تھا اور بھی کافی ساری چیزیں جو ہے اس سمے کا بتایا جاتا ہے۔ تو ساری چیزیں جو ہے اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتائی گئی ہے۔ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور ہمیں جو ہے حق بات بولنے کے لیے اور حق بات سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو بھی کہانی بناتے ہیں اللہ ان سب کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اللہ ان کا معاملہ جو بھی ہوگا وہ کریں گے۔ اور ہم سب جو بھی قرآن اور حدیث کی روشنی میں سنیں اس چیز کو مانیں۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہ جو آپ کہانیاں سنتے ہو نا، خیمے لگائے گئے، پانی آنا گیا، پانی بند ہو گیا، فلانا بند ہو گیا، ڈھکا، یہ سب ناٹک بازی ہے، یہ سب ڈرامہ ہے مداریوں کا، یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب فریب ہے۔ کوئی پانی ہونی بند نہیں تھا، پانی کے 3 راستے سے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، ایسے ایسے کذب بولے گئے۔ یہ جو آپ کہانیاں سنتے ہو نا، خیمے لگائے گئے، پانی آنا گیا، پانی بند ہو گیا، فلانا بند ہو گیا، ڈھکا، یہ سب ناٹک بازی ہے، یہ سب ڈرامہ ہے مداریوں کا، یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب فریب ہے۔ کوئی پانی ہونی بند نہیں تھا، پانی کے 3 راستے سے۔ استغفر اللہ، ایسے ایسے کذب بولے گئے۔ علی بھائی، پہلا سوال آیا کہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کرتے ہوئے جو زخم لگے، ان کی جو گنتی شیعہ ذاکرین کی طرف سے بتلائی جاتی ہے، ان کی کیا حقیقت ہے؟ سنیوں کا موقف کیا ہے کہ حسین علیہ السلام پر کتنے مظالم ہوئے تھے؟ شیعہ ذاکرین کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن لاجیکلی سپیکنگ جب ہزاروں کے لشکر میں ایک شخص گھس جائے اور تلوار سے کوئی شخص اس کا مقابلہ نہ کر سکے، وہ ایسی تلوار چلائے اور اس کے ہاتھ میں وہ تلوار ہے جو رسول اللہ کی تلوار ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، امام زین العابدین جب شام سے واپس آئے تو ان کے پاس نبی علیہ السلام کی وہ تلوار تھی جو حضرت حسین کی شہادت کے بعد ان کے پاس آ گئی۔ امام سجاد جو کہ بیٹے تھے ان کے، تو مسور ابن مخرمہ آئے، انہوں نے کہا حضرت یہ آپ مجھے دے دیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ حکمران آپ پہ غالب آ جائیں گے، آپ سے چھین لیں گے۔ ان کا میں یہ نہیں دوں گا۔ اور وہ تلوار وہ تھی جو رسول اللہ کی تلوار، اس میں الفاظ ہیں یہ رسول اللہ کی تلوار جو مولا علی کے پاس رہی، اور مولا علی نے جنگ جمل صفین اور نہروان رسول اللہ کی تلوار کے ساتھ لڑی ہیں، اور وہ تلوار پھر مولا حسن کے پاس آئی، پھر مولا حسن سے مولا حسین کے پاس۔ کربلا بھی مولا حسین نے اس تلوار کے ساتھ لڑی ہے، وہ رسول اللہ کی تلوار تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھ لیں جی کس تلوار کے خلاف کون لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو وہ کوئی سامنا کر تو نہیں سکتا تھا لڑائی میں، تو پھر تیر انداز مقرر کیے گئے سینکڑوں کی تعداد میں، جنہوں نے آپ پہ تیر چلائے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی، یہاں تک کہ آپ زخموں کی تاب نہ لا کر زمین پر گر پڑے، پھر جا کے تلوار کے ذریعے وار کیا گیا اور آپ کا سر کاٹا گیا۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی، ان لوگوں پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جنہوں نے حسین ابن علی کے ساتھ یہ کیا۔ اور پھر وہ جو صحیح بخاری میں 3748 ہے کہ پھر وہ سر کاٹ کے عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے تشت میں رکھا گیا اور وہ چھڑی مارنے لگا اور ان کے حسن میں کرام کیا، تو انس ابن مالک نے کہا کہ سب سے زیادہ رسول اللہ کے ہم شکل حسین ابن علی تھے، صحیح بخاری 3748۔ تو میں بہت بڑا جملہ بولنے لگا ہوں، شیعہ ذاکرین جو کچھ بیان کر رہے ہیں نا حضرت حسین کی شہادت اور ان کو لگے ہوئے زخم، ریالٹی اس سے بھی زیادہ ہولناک ہے۔ جب سینکڑوں لوگوں کے تیر چلائے جائیں تو جسم میں کوئی 1 انچ بھی جگہ باقی نہیں رہے گی کہ جہاں پہ سیدنا حسین ابن علی کو زخم نہ لگے۔ تو میں تو کہتا ہوں اس سے زیادہ زخم ہے جتنا وہ بیان کرتے ہیں۔ جی نیکسٹ۔ جی علی بھائی، نیکسٹ کوشچن ہے کہ حضرت زینب علیہ السلام کو السلام اللہ علیہ کو یزید کے دربار میں پیش کیا گیا اور اس کے
بعد قید میں رکھا گیا؟ بس یزید کے دربار میں جب پیش کیا گیا اور ان کے خطبے کی جو ہیبت تھی، اس کے بعد الٹیمیٹلی یزید کو پھر ان کو روانہ کرنا پڑا. پھر وہ مدینہ شریف واپس آ گئی تھی. امام سجاد انہی کے ساتھ آئے تھے. بخاری مسلم میں ذکر موجود ہے نا کہ مقتل حسین سے جب شام سے واپس آئے امام زین العابدین تو ظاہر ہے پھر بعد میں مدینہ شریف آ گئے تھے. اور امام زین العابدین تو خیر مدینہ شریف میں ہی فوت ہوئے. ان کی قبر مبارک بھی وہیں پہ موجود ہے. وہ اکٹھی قبریں تھیں، ان کے اوپر ایک بہت بڑا گنبد بھی تعمیر کیا ہوا تھا. سیدہ فاطمہ کی قبر مبارک، اس کے ساتھ سیدنا حسن ابن علی کی قبر، اور اس کے ساتھ پھر امام زین العابدین کی اور امام باقر علیہ السلام کی. یہ قبریں ترتیب سے ہیں، اکٹھی ہیں. بقی غرقت کے قبرستان میں انٹر ہوتے ہی رائٹ پہ آپ دیکھیں گے ایک کافی زیادہ جھمگٹا لگا ہوتا ہے لوگوں کا، باہر سے زنجیر سے روکا ہوا ہوتا ہے. وہ ساری وہاں پہ قبریں تھیں. تو باقی سیدہ زینب جو ہے ان کی قبر پھر شام میں، کیونکہ پھر بعد میں شام شفٹ ہو گئی تھی. تو بعد میں ان کو دربار میں پیش کرنے کے بعد شاید چند ایک دن رکھا ہو، اتنی تفصیلات تو مجھے نہیں پتا، لیکن یہ الٹیمیٹلی کہ انہوں نے پھر ان کو وہاں سے روانہ کر دیا تھا. ظاہر ہے کہ پھر وہ زیادہ عرصہ تو ایسے نہیں رکھا جا سکتا تھا. تو ایک ریونج والا معاملہ بھی تھا. پھر وہ دیکھیں نا بعد میں آیا نا مختار سقفی، پھر بعد میں آیا نا اور اس نے پھر بدلہ لیا نا. جی نیکسٹ. جی علی بھائی، اگلا سوال ہے کہ کربلا کے بعد بیبیوں پہ جو ظلم ہوا، قیدی بنا کر لے گئے، کیا یہ تاریخ بکس میں سچ لکھی ہیں؟ اگر ہیں تو کون سی بکس میں؟ سب یہ لکھنا اور کائنڈلی بتا دیں. جی آپ تاریخ ابن کثیر پڑھ لیں، تاریخ تبری پڑھ لیں، اردو میں یہ آ چکی ہوئی ہے. تاریخ الخلفاء پڑھ لیں، اس میں بھی تھوڑا بہت ذکر ہے، اتنی تفصیل کے ساتھ نہیں، لیکن ابن کثیر میں اس میں مل جائے گا. اور پھر اسد الغابہ صحابہ کی جو سیرت کے اوپر لکھی گئی ہے، الاستیاب ابن عبد البر کی کتاب، یہ سارا کوئی موجود ہے. ظاہر ہوا ہے بالکل قیدی بنا کے لے گئے، سر مبارک کاٹ کے شام تک لے کے گیا ہے. ڈیٹرس کے لیے عراق سے شام تک لے جایا گیا نیزوں پہ چڑھا کے، تاکہ رعایا میں کسی کی جرت نہ ہو بدلہ لینے کی. بعد میں ڈر جائیں گے نا لوگ. مجھے بتائیں آج ایک سیاسی حکومت دوسرے سیاسی جماعت کے لیڈرز کے اگر سر کاٹ کے نیزوں پر پورے پاکستان میں پھیرائیں حکومتی لیول کے اوپر، تو کسی کی جرت ہوگی؟ یہاں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کو غلطی میں کوئی ٹرینڈ چلا دیتے ہیں، کوئی اس طرح کر لیتے ہیں، ان کو پھر لاتے ہیں جا کے، ان کے ماں باپ بھی معافیا مانگتے پھرتے ہیں. اس کے اگینسٹ اگر اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کی جائے تو آپ دیکھیں کیا ڈیٹرس ہوگی. ڈیٹرس ڈالنے کے لیے انہوں نے سب کچھ کیا، بالکل کیا ہے، اس پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں. نیکسٹ. جی علی بھائی، اگلا سوال ہے کہ ثاقب رضا مصطفی صاحب کے بیان میں تھا کہ کربلا کے اس موقع پہ حضرت زینب علیہ سلام اللہ علیہ نے مدینہ کی طرف منہ کر کے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا اور فریاد کی. صحیح حدیث کی روشنی میں بتا دیں. کوئی نہیں، کسی صحیح حدیث میں موجود نہیں ہے. اور اگر اس طرح کے کوئی کلمات کسی نے کہے ہیں، آج بھی کوئی کہتا ہے، ہم اس پہ کوئی فتویٰ نہیں لگاتے جب تک کہ مدد کے لیے نہ کوئی پکارے. اپنی محبت کے اظہار کے لیے کوئی لبیک یا رسول اللہ کہے، لبیک یا حسین کہے، ہم اسے برا تو نہیں سمجھتے. ہم کیسے مان لیں کہ سیدہ زینب جو مولا علی کی بیٹی ہیں، اور مولا علی پوری زندگی اپنی نمازوں میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے رہے، تو وہ مدد کے لیے رسول اللہ کو یا وہ اپنے باپ کو پکاریں گی؟ نہیں. ہاں، صرف اپنے اس غم کے اظہار کے لیے، جس طرح یہاں پہ بھی لوگ جب کبھی تکلیف آتی ہے تو مری ہوئی ماں کا ذکر کرتے ہیں، ہائے میری ماں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ماں کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں، بلکہ آپ اپنے محبوب ترین شخصیت کو پکار رہے ہیں. جس طرح الادب المفرد میں ایک ضعیف روایت بھی ہے جو اکثر پیش کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کا پاؤں سو گیا، ان کے ساتھی نے کہا آپ اس کو یاد کریں جو سب سے بڑھ کے آپ کو اس دنیا میں محبوب ہے. تو انہوں نے کہا یا محمد، ایک روایت میں ہے صرف محمد، تو ان کا پاؤں ٹھیک ہو گیا. اب یہ روایت جو ہے وہ ابو اسحاق کی تدریس کی وجہ سے ضعیف ہے، لیکن اگر کوئی اس سے صحیح بھی مان لے تو انہوں نے کوئی یا رسول اللہ مدد نہیں کہا، بس اپنے جوش کا اظہار کیا. جس طرح یہاں پہ بھی کوئی نعرہ مارتا ہے تو آپ دیکھیں، میں نے بھی اگلی اپنی ویڈیو میں جو ایک جملہ اس دن فی الودی بول دیا تھا کہ ہاں وہ بلکہ کل بولا ہے یا
پچھلی وہ ویڈیو آنے والی ہے، چلیں آپ کو پہلے ہی بریکنگ نیوز دے دیتے ہیں. ہماری ایک ویڈیو فی البدی میں نے ریکارڈنگ کی ہے. یہ جو مشہور ہے کہ قاتلین عثمان نے حضرت علی کو خلیفہ چنا تھا، اور دوبیلا پھوڑا جو ہے وہ کس کو نکلا تھا، اس کے حوالے سے بھی ہماری ویڈیو ریکارڈ ہو چکی. بہت اچھی بات ہے. اچھا، تو میں بات کر رہا تھا، وہ میں نے ریکارڈنگ کرتے کرتے وہ بتایا کہ مالک اشتر جو ہے وہ امیر شام کے خیموں تک پہنچ چکے تھے جب تحکیم کا ایشو ہوا. بس تو میں نے اس میں جملہ بول دیا کہ بس ایک نعرہ حیدری لگانا رہ گیا تھا، پیچھے سے حضرت علی کا پیغام آ گیا کہ واپس لے آؤ فوج، ورنہ خیموں تک تو وہ پہنچ چکے تھے جنگ صفین کے موقع پر. تو وہ نعروں سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، بس شرکی الفاظ نہ ہو. جی نیکسٹ. جی علی بھائی، اگلا سوال ہے کہ ایک مسلمان کا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ بس یہی لکھیں حضرت معاویہ اور حضرت علی سے متعلق یا یزید سے متعلق عقیدہ، تو میری ویڈیو کھل جائے گی. عقیدہ یہی ہے کہ دونوں صحابی ہیں، اور مولا علی علیہ السلام جو ہے وہ خلیفہ راشد ہیں، اور ان کے جو مخالفین ہیں وہ سیاسی طور پر انہوں نے خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کی ہے، اور اس پہ غلطی پہ تھے. باقی ان کی جو آخرت کا فیصلہ ہے وہ دنیا میں نہیں ہونا، وہ اللہ نے کرنا ہے. تو دنیا میں بیٹھ کے کسی کے اوپر فتویٰ نہ لگائیں. آپ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کریں، اور ان کے مخالفین کے لیے بھی دعائے کلمات کہیں. غلطی اپنی جگہ غلطی ہے. جی نیکسٹ. جی علی بھائی، اگلا سوال ہے کیا اہل بیت کو ڈیفینڈ کرنے سے ہم گستاخ صحابہ ہیں؟ تو کیا جو اہل بیت کے خلاف صحابہ کا غلط ڈیفینڈ کرنا اہل بیت کی گستاخی نہیں؟ چلیں، یہ تو آپ نے ایک ورڈک دے دی ہے نا پھکی کے طور پہ ان کو. میرے بھائی ان کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے، ان کا آپ ذکر بھی نہ کیا کریں. ان کے پاس اب گالیاں دینا رہ گئی ہیں، اور یہ منافقانہ اپروچ ہے ان کی. نبی الاسلام نے فرمایا نا، منافق کی 4 نشانیاں ہیں: بات کرے گا جھوٹ بولے گا، امانت رکھو گے خیانت کرے گا، وعدہ کرے گا توڑ دے گا، عہد شکنی کرے گا، اور جب جھگڑا ہوگا گالی گلوچ پہ اتر آئے گا. تو یہ حرکتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے اصول اور مبادی کے اوپر کھڑے ہی نہیں ہوتے. 2 منٹ پہلے یہ مان رہے ہوتے ہیں بخاری مسلم کو بہترین کتابیں، جیسے حدیث پیش کریں تو ساتھ ہی ٹھوس ہو جاتے ہیں. ہمارا کام ہے ہم بات کو چاہیں. دیکھیں عوام الناس انہی کی تھی نا، آج ان کو چھوڑ کے اللہ کے نبی الاسلام کے مبارک قدموں تک پہنچی ہے، اہل بیت کے دفاع تک، قرآن کی توحید تک. تو انہی میں سے لوگ نکلے نا. لائف سٹوریز میں آپ اسی چینل کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ جو چیز انہوں نے ہمارے اعتبار سے نٹوریس بنا کے پیش کی تھی. دیکھیں 2 میرے نیگیٹو پوائنٹ یہ لوگ پیش کرتے ہیں مینلی، تیسرا اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. نمبر 1 یہ کہتے ہیں کہ یہ جی کربلا کے ڈیفینڈ کرنے میں ساری چیزیں ڈسکس کرتا ہے. نمبر 2 یہ بزرگ بابوں کے خلاف بولتا ہے. اور تیسرا جو کہتے ہیں وہ انداز سخت ہے. یہ دنیا میں ساری چینج انہی 3 وجہوں کی وجہ سے آئی ہے. جو یہ ہماری کمزوری بنا کے پیش کرتے تھے، جو نہ شرعی طور پہ کمزوری تھی، نہ قرآن و سنت کی روشنی میں کمزوری تھی، ان کے زوم میں تھی. تو دیکھ لیں اللہ نے اسی کو ہماری اسٹرینتھ بنایا، یہ دعوت پھیلی ہے الحمدللہ. علی بھائی، کیا امام زین العابدین کو زنجیروں میں باندھا گیا؟ جیسا کہ جی کیا کچھ نہیں ہوا یار، زنجیریں تو چھوٹی چیز ہیں. یہ تھوڑی تکلیف ہے کہ ایک شخص کو اپنی ٹین ایج کے اندر اس حال میں کربلا سے شام کا سفر کرنا پڑ رہا ہے، سینکڑوں کلومیٹر کا، کہ اس کے باپ کا سر نیزے پہ ہے ساتھ. وہ ان کے کئی ہفتے کس سولی پہ، وہ صرف حضرت حسین کا سر سولی پہ نہیں تھا، وہ امام زین العابدین بھی سولی پہ ہی تھے. کیا سوچ سکتے ہیں یار، چھوڑیں ان کو. بیٹھ کے ادھر بنو امیہ کی فکر پڑی ہے، ہر وقت یہ اس خاندان کو کرتا رہا. اس خاندان نے جو کچھ اس امت کے ساتھ کیا ہے، اور یہ اگر ان کی زندگی تک ان کے کرتوتوں کی نوست ہوتی تو ہم چھوڑ بھی دیتے. آج امت میں جو اتنے فرقے بنے، یہ سب بنو امیہ کی وجہ سے بنے. آج اگر آپ امیجن کریں کہ یہ سنی شیعہ دراڑ نہ ہو، امت یوں ہے. پوری دنیا کی جنگیں، پالیٹکس مسلمانوں کی ساری سنی شیعہ ہے، اسی کے اوپر چل رہی ہے. سارے حکمران اسی طرح ہی کرتے رہے. پہلے بنو امیہ مارتے رہے شیعہ نے علی کو، پھر بنو عباس مارتے رہے، پھر سلطنت عثمانیہ والے عثمانی وہ بھی مارتے رہے. جنگیں رہیں، ایک دوسرے کو مارتے رہے. پھر شیعہ کو حکومت فاطمیوں کو مل گئی، ان کے اپنے معاملات تھے. صحیح مسلم میں جو حدیث ہے 240، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. اس حدیث کے حساب سے تو حضرت معاویہ کا مولا علی سے کس درجے کا بغض تھا، اس کے بارے میں کافی دفعہ بول چکا ہوں.
کہ جو شخص بھی دشمنی یا بغض رکھے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو اس سے ذاتی کو دشمنی ہو گئی ہے. اس کو تعویل کی غلطی بھی لگ سکتی ہے, دنیا کی محبت کا غلبہ بھی ہو سکتا ہے. حضرت معاویہ کی تو آپ کو مثال ویسے ہی سمجھ نہیں آئے گی, ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں تو ایک بڑی زیادہ احادیث اور پھر ہارڈ لائن آپ لے لیں گے. میں آپ کو کہتا ہوں ان کو تو چھوڑ دیں. سیدہ عائشہ جو تھی سلام اللہ علیہا, کیا انہوں نے حضرت علی سے جنگ نہیں کی ہے؟ تو ہم کیا کہیں گے کہ وہ مومنہ نہیں تھی؟ جبکہ بخاری میں عمار ابن یاسر کا خطبہ موجود ہے کہ عائشہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں, یعنی ان کا مرتبہ کم نہیں ہوا. عمار ابن یاسر سے بڑا کوئی شیعہ ہے نا اس زمانے کا یا آج کا, تو کلیم کرے ذرا. کوئی بھی کلیم نہیں کر سکتا. جو حضرت علی کے اتنے خاص ہیں کہ وہ کوفے میں ان کو بھیج رہے ہیں حضرت حسن کے ساتھ کہ آپ جا کے لوگوں کو آمادہ کریں کہ یہ جو حضرت عائشہ طلحہ اور زبیر آ رہے ہیں ان کے اس فتنے کو آپ نے روکنا ہے, جنگ جمل جو ہو گئی بعد میں. لیکن آخرت میں مرتبہ انہوں نے کم نہیں کیا. تو اس میں کیا الفاظ ہیں؟ اللہ تمہیں آزمائے گا کہ تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی اطاعت, کیونکہ اس وقت خلیفۃ المسلمین کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. حضرت عائشہ کا جو وہ خلیفہ وقت کے خلاف خروج ہے اس کو عمار ابن یاسر نے ان کے بے ایمان ہونے سے تشبیہ نہیں دی, نہ اسے بغض علی قرار دیا ہے. یہ قرار دیا ہے کہ ان کو گیون سرکمسٹانسز کے اندر ایک بات غلط سمجھ آئی ہے, کیونکہ اس زمانے میں علم غیب نہیں تھا نہ ہوتا. علم غیب جڑا تسی بنایا سی نا وہ صحابہ کی جنگوں نے ہی بتا دیا کہ علم غیب تے شاہی کوئی نہیں رہا. ہاں وہ صرف انبیاء کا خاصہ ہے, انہیں اللہ تعالیٰ علم الغیب دیتا ہے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ, تمہاری کیا اوقات ہے کہ اللہ تمہیں غیب پر اطلاع دے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ, اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے. تو صحابہ کرام کو اگر علم غیب ہوتا ہے, یہاں پہ لوگ کہتے ہیں نہیں غلط فہمی ہوگی سی جو باغیاں نے لڑاتا فلانے نے, اللہ تو بندے باج تکاں گے. پہلے دسو علم غیب کتے گیا, دیکھو کیسا دماغ گیا میرا رحمانی دماغ کتے گیا کہ تواڈے سارے شیطانی دماغ 1400 سال دے غلط عقیدے تانوں پڑھاندے رہے انج غائب ہو گئے نے کہ علم غیب کتے گیا. آپ تو کہتے ہیں کہ جی عبد القادر جیلانی اور غوث جو ہوتے ہیں وہ پوری کائنات کو ایک ذرے کی طرح ہتھیلی پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور صحابہ کرام کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کو کوئی غوث کتب ابدال نہیں پہنچ سکتا. ہاں ہن دسو علم غیب کتے گیا, دل دا حال جاننا کتے گیا؟ کیوں نہیں حضرت عائشہ کو حضرت علی کے دل کا حال پتا چلا؟ حضرت زبیر تو جنگ میں آگے, حاکم میں اور مسند احمد میں آتا ہے, حدیث بھی بھول چکے تھے, حضرت علی نے یاد کروایا کہ یاد ہے زبیر, حضور نے تجھے کہا تھا تو ظالم ہوگا جب تو علی سے لڑ رہا ہوگا. تو وہ گھوڑے کو اڑی لگا کے وہاں سے نکل گئے, ان کا میں بھول گیا تھا. وہ قرآن میں آیا, حضرت یوسف کا صحابی بھول گیا تھا, 9 سال بعد اسے یاد آیا. حضرت یوسف نے کہا تھا نا جب تم آزاد ہوئے تو بادشاہ سے میرا ذکر کرنا, 9 سال بھول گیا. اتنا بڑا واقعہ بھول گیا. جس بندے کی بشارت پہ وہ قید خانے سے نکلا, پھانسی کی سزا اس کی ختم ہوئی, کوئی چیز نہیں بولنی چاہیے تھی تو یہ تھی. یہ بہت بڑی چیز ہے, قرآن میں رپورٹ ہوئی ہے. تو حضرت زبیر بھی بھول گئے, جنگ چھوڑ گئے. حضرت طلحہ بھی جنگ چھوڑ گئے, مروان نے ان کے گھٹنے میں تیر مارا, حاکم میں آتا ہے وہ بھی شہید ہو گئے. حضرت عائشہ تو پوری زندگی روتی رہی ہیں, حتیٰ کہ انہوں نے کہا مجھے اب دفن بھی نہ کرنا اس حجرے کے اندر, مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا, میں نہیں چاہتی کہ رسول اللہ, ابو بکر اور عمر کی وجہ سے لوگ میری تعریف کریں جو کچھ میں نے حضور کے بعد کر دیا, کیونکہ حکم تھا کہ نبی کی بیویوں گھروں میں ٹھہری رہو. حضرت عائشہ جب تھیں اور کیا حضور کی بیویاں نہیں تھی, کوئی نہیں نکلی جنگ کے لیے, الٹا وہ ان کو روکتی نہیں, بعد میں پھر وہ آپ دیکھ لیں. خیر یہ ایک تلخ چیز ہے. تو آپ یہ جنگ جمل میں مولا علی کے مخالف صحابہ کا بھائی مولا علی نے معاف کر دیا ان کو, سب کے لیے دعائیں کی ہیں. حاکم میں موجود ہے, مصنف ابن ابی شیبہ میں, فضائل صحابہ میں, کہ میں امید کرتا ہوں کہ قرآن میں سورۃ الحجر میں جو آیا کہ اللہ تعالیٰ علیہ ایمان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں نکال دے گا, پھر وہ تختوں پہ بیٹھے ہوں گے آمنے سامنے ٹیک لگائے. یہ میرے طلحہ, زبیر اور عثمان کے بارے میں مسئلہ تو ماموں کا ہے نا, ان کا تو کوئی مسئلہ نہیں.